اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محب وطن پاکستانیوں، عزیز ہم وطنوں، اسلامی ریاست خدادار پاکستان سے پیار کرنے والوں، خوددار، غیرت مند اور ایماندار پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پی پی ایم مسلسل بریفنگ پارٹ 7 میں۔ موجودہ دنوں میں ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے، ایم کیو ایم میں سپلٹ کی نشاندہی کرا رہی ہے۔ ایم کیو ایم میں تقریباً پھوٹ پڑ چکی۔ محب وطن پاکستانی جو بھی ہے، اسے جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے وطن کے ساتھ اور اس کے قوم کے ساتھ دوسرے ملک یا عناصر کے ساتھ مل کر کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ جب ان پہ عیاں ہوتی ہے تو وہ ایک پازیٹیو رخ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اپنی ایک نئی سمت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو آج کے دنوں میں کراچی کے سابقہ میئر مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ قدم اٹھایا، یہ بھی ایک بڑی بہادری کا ثبوت ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ مسلسل اپنے قومی سیکورٹی کے اداروں کو خبردار کرتی رہی۔ اسی کے لیے ہم نے جو 12 مئی کو الطاف حسین نے ایک تقریر کی تھی، 12 مئی 2013 کو، اور 13 مئی کو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا۔ اس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اور ہم نے برطانیہ کو بھی خبردار کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت کو دیکھا جائے یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس میں ہمارے سیکورٹی اداروں کی فیلئر یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے اس پہ سوالیہ نشان آتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ان ہزاروں انڈین را کے ایجنٹ جو ملی بھگت سے بہاریوں کے نام پہ یا ایسٹ پاکستانی کے نام پہ کراچی میں اتارے گئے ہیں، اس میں ابھی سارٹ آؤٹ کرنا اور ان کو اسکریننگ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ہمارے بہاری بھائی بھی آئے ہیں، دوسرے جو حب الوطن جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں وہ بھی آئے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد را کے ایجنٹوں کو بھی کراچی میں اتارا گیا۔ جس طریقے سے الطاف حسین بدماشی سے اس نے ایک قسم کراچی کو یرغمال بنایا تھا، تو یہ عام ورکر یا عام لوگ نہیں ہوتے جو یہ ان کارروائیوں میں اپنی ایفیشنسی دکھاتے ہیں یا ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ حکومت کے یا ایک خاص قسم کی ایجنسیوں کے کارندے ہوتے ہیں جو اپنے کام کرتے ہیں، اور یہی ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، بدتخوری، ساری چیزیں وہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لباس میں کرتا کون ہے، برتا کون ہے۔ یہاں پہ جو محب وطن پاکستانی ہمارے ایم کیو ایم کے سپورٹر ہیں اور ورکر ہیں، ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آخر کون کر رہا ہے۔ ہر چیز ان سے منسوب کی جاتی ہے، ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ اسی خام خیالی میں ہوتے ہیں کہ یہ بس کوئی کر رہا ہے، یا ان کی پارٹی اتنی مضبوط ہے یا ان کا قائد اتنا مضبوط ہے کہ برطانیہ سے وہ حکم دیتا ہے، اور کبھی بوریاں بند لاشوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی لائیو ٹی وی کے اوپر لائیو ٹی وی اینکرز کو تھریٹ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی خاص
طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں ہے اس کے پاس. یہ بہت اسیسمنٹ جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہ بہت غلط اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا. اور اس میں مزے کی بات ہے کہ دو حکومتیں جو ہیں برطانیہ اور انڈیا, کسی سے انفارمیشن ملتی ہے نہ مجھے زیادہ ان چیزوں سے کی خبریں ملتی ہیں, لیکن اسیسمنٹ کے لیے کیا چاہیے, یہ کامن سینس کیا ایک فارمولا ہوتا ہے, اس کے لیے اسیس کیا جاتا ہے کہ یار یہ ایک آدمی اتنی تڑی کیوں لگاتا ہے, اور کبھی پاکستان کے آرمی کو چیلنج کرتا ہے, کبھی جوڈیشری کو چیلنج کرتا ہے, اور کبھی اس نے پاکستان کو مذاق بنایا. اب یہ گپ شپ ختم ہونی چاہیے. اب جو پاکستانی اور MQM کے ہمارے محب وطن ورکرز ہیں, لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور MQM کی پارٹی کو ٹچ ہی نہ کریں, ان کو ایسی کاغذوں میں رہنے دیں, پیپرز میں رہنے دیں, اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو بین کر دے, ختم کر دے. کیا کب ایکشن لیا جائے گا؟ دوسری سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کے اوپر FIR یہاں پہ کاٹی ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں. اب مرڈر ہوا ہے برطانیہ میں, اب آدمی پکڑے گئے, آپ جو کچھ بھی کر سکتے آپ اس کو حوالے کرتے, آپ اس کو برطانیہ کے حوالے کرتے. اب اس میں آپ ایفیشنسی دکھانے کے لیے ان کو چمن سے گرفتاری بتائیے, پھر ان کے اوپر FIR کاٹی. تو بھائی مرڈر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوا اور وہ برطانیہ میں ہوا, تو ان کو برطانیہ کو دینا چاہیے تھا. پھر ہم اس کا پوچھتے کہ ان کی جوڈیشری, ان کا انصاف کا سسٹم کیسے ہے, ہمیں پھر پتہ لگا. تو وہ اگر اس کو معاف کرتے یا اور کوئی چیز ہوتی ہے ڈائیورشن, تو یہ تو 100% کنفرم کیس تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو بھی ایک وے آؤٹ بتا دیے اور دے دیے کہ FIR یہاں پہ لانچ ہوگی, بندے ہمارے پاس. تو کچھ ہوش سے کام ہمیں لینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہمارے اندر جو ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ جو ہو رہی ہے, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ ہیں ہماری لباس میں, لیکن ایکچولی دے آر ایجنٹ آف دا را اور MI, اور ان سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کے کارندے ہیں. ابھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ایسے کوئی ہے یہ اتنے خرچے, یہ چیزیں, یا ایسے ان کے پاس کسی ایسے لوگ وہ بنا ہی نہیں سکتے, نہ ڈیولپ کر سکتے, نہ ان کو آرگنائز رکھ سکتے ہیں. ابھی جو انہوں نے شوشا چھوڑا ہوا ہے, صفائی مہم وغیرہ, اس میں بھی جو کافی لوگ ہوں گے وہی ہوں گے, اس میں ڈنڈے ماری بھی کریں گے. اس میں جس طرح MQM کے فاروق ستار کہہ رہے تھے, تو ہمیں اب جاگ جانا چاہیے. اور ٹھیک ہے, ہم نے سفارتی تعلقات آپ رکھتے ہیں, رکھیں, لیکن فری ہینڈ تو کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے, اور کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور انڈیا کو بھی صاف بتا دیں, برطانیہ کو بھی صاف بتا دیں, اور ان کو آنکھیں دکھائیں. یہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں, کیا کہ ہماری اکانومی تباہ, ہماری سیکورٹی تباہ, اور ہمارے پاس کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. اور اس میں کون آ رہا ہے؟ یہی سیاسی پارٹیاں آ رہی ہیں, کبھی ایک اقتدار میں, کبھی دوسرے اقتدار میں, اور سب جو ہیں وہ انڈیا اور برطانیہ ان کی ضرورت ہے. اب یہ ضرورت کی وجہ سے انڈیا اور برطانیہ نے
پاکستان میں اتنا پینیٹریٹ کر رکھا ہے کہ ہم اس جنگل سے بہت مشکل سے اور کبھی ہارڈ جاب کریں گے اور کئی قربانیاں دیں گے اور کئی چیزوں پہ ہم صبر کریں گے، اور خواہ ڈراموں کی یا اس کی چیز کی ضرورت ہے. گیٹ دا پیپل. اینڈ جو یہ اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے ہمارے سیکورٹی اداروں کو. ٹی وی پہ ابھی تو اللہ کے فضل سے ٹی وی چینل جو ہیں کافی تمیز میں آ گئے. نہیں تو یہ تو پاکستان جیسے یہ کسی مچھی منڈی میں بیٹھے ہوں اور بس اپنے کیمرے لے کے کبھی ایک کو بنا رہے ہیں کبھی دوسرے، اور اپنی ملک کی سیکورٹی اور ہمارے اس پہ ایسے موبائل سے اور ایسی تقریریں اور ایسے انٹرویو کیا. آدمی سوچتا ہے کہ یار کہاں گئے ہمارے وہ سیکورٹی ادارے، کہاں گئے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں. یہ کیا ہم یرغمال رہیں گے، قانون کچھ نہیں ہوگا، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا ان کے قانون ہوں گے یا ان کی حکومت ہوں گی تو یہ جو چاہیں کریں گے. نو، اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے. ان کو قانون کس لیے ہوتا ہے؟ ایک آدمی غداری میں آ رہا ہے، ایک پارٹی غداری میں ہے، ایک پارٹی غلط قسم کا پروپیگنڈا چلا رہی ہے، اس کو بین کیا جائے، ٹوٹلی بین کیا جائے، وہ کسی کی بھی ہو. تو خدا را میں اپیل کرتا ہوں اپنے محب وطن پاکستانیوں کو، مہاجر بھائیوں سے، سندھی بھائیوں سے اور پختون بھائیوں سے اور پنجابی بھائیوں سے کہ پلیز جو آپ کو ایسے داداگیر نظر آتے ہیں ان کے سامنے آپ جھکے نہیں، ان کے اعلی نہ بنے. وہ ایجنٹ ہیں. محب وطن پاکستانی کیسے غلط کام کرے؟ تو جو یہ اپنے آپ کو قانون سے، ملک سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ دراصل بیرونی ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی پشت کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے، اور ان کے پشت کے پیچھے بندے ہوتے ہیں، ان کے پشت کے پیچھے بندوقیں ہوتی ہیں. تو وہ تھریٹ کرتے رہتے ہیں. میں آخر میں جو ہمارے MQM کے بندے جو اب محبت الوطنی کی طرف ان کا خیال آیا اور وہ پارٹی اس ٹیررسٹ گروپ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہی ہیں، میں ان کی فلی سپورٹ کرتا ہوں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. بدیر آمد درست ہوں، اور یہ ملک ہم نے سنبھالنا ہے، یہ ملک ہم نے چلانا ہے، اور اسی ملک میں ہمارے بچے پرورش کریں گے، ہماری نسلیں آگے جائیں گی. ٹربل فری، ٹینشن فری، ٹیرر فری پاکستان، مستحکم پاکستان اور خوشحال پاکستان. اللہ ہمیں رہنمائی عطا فرمائے اور اللہ ہماری مدد کرے. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.